व्हाट्स एप फेसबुक को अपना टारगेट बनाना छोड़ो, अपनी जिंदगी का टारगेट मुतय्यन करो, अपनी जिंदगी का एक लायहा अमल तैयार करो। अगर आपको सियासत में आना है तो टारगेट मुतय्यन कीजिए, अगर आपको तिजारत में आना है तो तिजारत में ये है हसनैन उर्दू मीडिया। कर रखूंगा। मैं बताऊंगा कि इंसानों के आधार कार्ड बनाने में, मैं इंसान इसलिए बोल रहा हूं चूंकि जानवरों का आधार कार्ड बनाया जाता पैसा फ्री में, और इंसान का आधार कार्ड बनाया जा रहा फ्री फंड में, पैसे लेकर। अरे आप जो आधार कार्ड बनाने जाइए तो 52 रुपए सरकारी फीस है, लेकिन जानवर का आधार कार्ड बनाने जाइए तो जानवर का आधार कार्ड बन रहा है ना, गाय का आधार कार्ड बन रहा है, भैंस का आधार कार्ड बन रहा है, बकरी के बच्चे का बन रहा है, मुर्गी के बच्चे का बन रहा है आधार कार्ड, और आदमी के बच्चे का आधार कार्ड बनाने जाइए तो 500, और अगर भैंस के बच्चे को बनाने के लिए जाइए तो एक भी 100 नहीं, एक भी रुपया। आदमी के घर के छत को तामीर करने के लिए कितने पैसे लगते? इंदिरा आवास में कितना मिलता आपको? 40-40 हजार रुपए आते 3 किस्तों में, यानी मिला जुला करके 1.5 लाख या 1,30,000, 1,20,000 मिल जाए तो गनीमत है, यानी 1.5 लाख। और जानवर के बनाने में, जानवर का शाला बनाने में, भैंस शाला बनाने में, गौशाला बनाने में कितना लगता है? 1,87,000, यानी 2 लाख। इंसानों की छत घर बनाने में 1.5 लाख और जानवर की छत बनाने में 2 लाख। वाह! यानी इस देश में इंसानों की अहमियत कम है और जानवरों की अहमियत ज्यादा है। हमको तो ताज्जुब जब हुआ, हमने कहा कि अगर कोई आदमी उसका वृद्धा पेंशन आ जाता है तो वो अगर जाता है बैंक में तो अंगूठा डालता, भाई अंगूठा दो और पैसा निकाल कर ले जाओ। या मैं आपके इस गांव में आके मैं गुम हो जाऊं तो मेरे आधार कार्ड देख करके पता लगा लेंगे कि मैं कौन, अब्दुल्ला सालिम। वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहां से? मैं अररिया से। आपके अब्बा का नाम क्या? मास्टर कमरुल हुदा। आपके वार्ड नंबर क्या? फला फला। लेकिन अगर भैंस गुम हो जाए तो, भैंस अगर गुम हो गया तो भैंस के आधार कार्ड में क्या लिखा होगा कि भैंस, इसका कलर कौन सा? काला। लेकिन अब्बा कौन है भैंस का? उस वक्त तो अटक जाएंगे। चलो भाई, अब ये भैंस को पता लग गया किसी तरीके से कि तुम्हारे अकाउंट में वृद्धा आया है। अब भैंस तो दौड़ा दौड़ा चला जाएगा बैंक के मैनेजर के पास, जाके वहां पर दरवाजे पर दस्तक देकर कहेगा कि मेरे नाम का अकाउंट में पैसा आया है। मैनेजर कहेगा कि तुम तो भैंस हो। कहा मैं भैंस कहां, मेरे नाम पर मेरे घर बनाने के लिए 2 लाख आते हैं और तुम इंसान हो, तुम्हारे लिए 1.5 लाख रुपए आता है। और हमारा आधार कार्ड बनाना फ्री में बनता है और तुम्हारा आधार कार्ड 52 रुपए में बनता है। सरकारी फीस है, सरकार की तरफ से हमको यह अलॉट किया गया। अब बताओ कहां है मेरा अकाउंट, दिखाओ पैसे कितने उसमें। तो मैनेजर कहेगा कि कोई बात नहीं, आ जाइए मोहतरमा। अब वो भैंस चली जाएगी और कहेगी कि अब आधार कार्ड से बैंक का अकाउंट चेक कीजिएगा तो फिंगर लगता है ना। अब वो मशीन लाएगा वो मैनेजर, तो ये भैंस कौन से फिंगर देगी वहां पे? भैंस का तो फिंगर ही नहीं होता। ये एक आउट ऑफ माइंड बात, जो तरजीहात इंसानों के लिए होने चाहिए वो एक ऐसी जगह पर वेस्ट कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। आयशा मर गई सन 2020 में। उन्होंने 498 सेक्शन के तहत, उन्होंने डॉरी एक्ट सेक्शन के तहत केस फाइल किया था। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आयशा की जान बच सकती थी, लेकिन नहीं, जब मर गई तब भी उसकी लाश को उठाने की। जिन पैसों को जानवरों के घर बनाने में खर्चा करते हो, उन पैसों को खर्चा करो सिस्टम में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो। तो आयशा जैसी बहनें हमारी नहीं मरेंगी। नौजवानों, हमारा और आपका कोई टारगेट नहीं है, हमारे नौजवानों का कोई टारगेट है नहीं है। मैं आपके सामने में एक उदाहरण देता हूं। आप अपनी जिंदगी का एक टारगेट मुतय्यन करो, फिक्स करो। जरूरी है, अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं बस कमा रहे, खा रहे, चल रहा है, सिलसिला चल रहा आगे को, तो मेरे भाइयों कभी नहीं। यू कांट सक्सेस
نہیں ہو سکتے آپ کامیاب. ہم نے اپنی زندگی کا 10 سال کا ٹارگیٹ فکس کیا تھا. میں آپ کہیں گے کہ تعریف کر رہے، میں تعریف نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ طاقت دی گئی، آپ کے اندر بھی اس سے کہیں زیادہ طاقت دی گئی ہے. آپ اپنی ہڈن اسکل کو، اندرونی صلاحیت کو مضبوط کیجئے. جب ہم نے 2.5 سال پہلے ایک تحریک شروع کی تھی تو ہم کو لوگ کہتے تھے کہ مولانا عبداللہ یو آر ایجنٹ، آپ تو ایجنٹ ہو. ہم نے کہا کہ تمہیں ایجنٹ لگتا ہوگا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہرو آتے گئے کارواں بنتا گیا. 2.5 سال گزرنے کے بعد کامیابی کا جھنڈا ہم نے گاڑا اور ہم نے کہا ان لوگوں کو کہ دیکھو میرے نوجوانوں، واٹس ایپ فیس بک کو اپنا ٹارگیٹ بنانا چھوڑو، اپنی زندگی کا ٹارگیٹ متعین کرو، اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل تیار کرو. اگر آپ کو سیاست میں آنا ہے تو ٹارگیٹ متعین کیجئے، اگر آپ کو تجارت میں آنا ہے تو تجارت میں ٹارگیٹوں کو اٹھ کر دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرما. ان کو بولتے. لیکن نوجوانوں، اپنے زبان میں طاقت پیدا کرو گے تو ظلم کے خلاف آواز تبھی بلند کر سکتے ہیں، ان کو جواب دے سکتے ہیں. نہیں تو اگر آپ ایسے خاموش رہے، گونگے بہرے اگر ہم بن گئے تو پھر ظلم کے خلاف کون آواز اٹھائے گا؟ غلط چیزیں پیش کر دی کہ نہیں چور کے لیے کہا گیا کہ ہاتھ کاٹ دو قرآن میں. واہ بھائی، ہاں چور کے لیے کہا گیا ہے ہاتھ کاٹ دو، لیکن سزا ہے، چوری کرے گا سزا ہے. لیکن دیکھو اس سزا سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اس چوری سے نمٹنے کا راستہ بتایا. اور آپ کے نظر میں کیا ہے اگر کوئی چوری کرے تو؟ وسیم صاحب بتائیں. آپ کہتے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈال دو 3 سال کی. بات ہے کہ 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دو یا 7 سال کے لیے جیل میں ڈال دو، یا اسلام کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، سزا برابر ہے. لیکن بتاؤ کہ اس چوری سے بچنے کا راستہ ہے وسیم رضوی آپ کے پاس؟ آپ کے دماغ میں نہیں ہے. قرآن کے پاس اس چوری سے بچنے کا راستہ ہے. وہ کون سا راستہ؟ چوری آدمی کب کرتا ہے؟ جب اس کی بھوک بڑھ جاتی ہے، جب اس کی غربت بڑھ جاتی ہے، تب وہ آدمی چوری کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میرے ساتھیوں، ابھی کچھ دنوں پہلے 1 کروڑ روپے خرچ کر کے تب اس نے چوری کی. وہ کیسا چور ہوگا؟ وہ کون سی دولت ہوگی جس کو ہتھیانے کے لیے، جس کو پانے کے لیے انہوں نے چوری کی 1 کروڑ روپے خرچہ کیا. لیکن چوری کی، پتا چلا کہ 1 کروڑ روپے خرچ کر کے اس نے چوری کیسے کی؟ ایک سامنے بلڈنگ خریدی، اس کے اندر سرنگ بنایا، تب جا کر جس گھر میں پہنچنا تھا ڈاکٹر کے اس گھر میں پہنچا، وہاں سے تجوری نکال کر وہاں سے سونے اور چاندی کی چھڑ تھی، وہ اس کو اسٹال چوری کی اس نے، پھر اس نے فروخت کیا. لیکن جب وہ ہاتھ پڑا، پولیس کے ہاتھ آیا تو پوچھا گیا کہ کیوں چوری کی؟ تو اس نے کہا کہ میرے اوپر قرض تھے بہت، قرض کی وجہ سے. یا تو شراب پینے کے لیے ہمارے نوجوان چوری کرتے، یا تو پھر قرض کی وجہ سے، بھوکمری کی وجہ سے. اللہ نے کیا بتایا قرآن میں؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. سماج کے ادیوگ پتی لوگوں، تمہارے قریب میں جو غریب آدمی ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو کما نہیں سکتا، تو آپ 100 روپے میں 2.5 روپے نکال کر آپ اس کو دیجئے. اگر سماج کا ہر آدمی ایمانداری سے اگر وہ زکوٰۃ ادا کرنے لگے گا تو پھر کوئی چوری نہیں کرے گا. لیکن تب بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے شوق سے کرتا ہے، وہ اپنی اوور اسمارٹ بن کر اپنی غیر ضروری کاموں کو پوری کرنے کے لیے کرتا ہے. تو اسی صورت میں تب قرآن کہتا ہے کہ اب وہ شوقیانہ چوری کر رہا ہے، اس لیے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. وسیم رضوی صاحب، آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. اسی لیے میں اب بھی کہتا ہوں، اگر اللہ کے مار سے بچنا ہے، اگر ایشور کے سامنے میں مجرم بننے سے اپنے آپ کو روکنا ہے تو آپ توبہ کرو، اسلام کے دامن میں آؤ. ہم قرآن پڑھنے کا پیغام دیتے ہیں، پھر سے قرآن کریم کی تلاوت کرو، پڑھو، اپنے ہمارے علماء کرام کے پاس جاؤ، اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ تو تمہارا یہ جرم معاف ہو سکتا ہے. ورنہ بتا دینا اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو، پاپستھاستے پرپ شانتی یمروپم بھینکرم، ورنہ ایسا انجام ہوگا کہ تمہارے لاش کو
تمہارے ہڈیاں تک زمین کے اوپر ایشور باعث عبرت بنا دے گا تمہارے باڈی کو، تمہاری لاش کو۔ بڑے بڑے طاقتور آئے تھے اللہ سے مقابلے کے لیے، اللہ تبارک و میدان میں ارجن کو کہا کہ ارجن تمہارے پھوپھا جی سامنے، تمہارے ٹیچر تمہارے سامنے، لیکن یہ مت دیکھنا اگر یہ زندہ رہ گئے تو زمین کی دھرتی کی امن کو یہ ختم کر دیں گے، اس لیے آؤ میدان میں ان کا صفایا کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا، تشدد کا خاتمہ کرنا، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ وسیم رضوی صاحب، آپ کے دماغ میں جو غلط فہمی ہے جہاد کے بارے میں کہ ہندوؤں کو پکڑو، مشرکوں کو پکڑو، قتل کرو، غلط فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اس آیت پر بھی اعتراض کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، یہ بھی غلط۔ میں نے ایکسپلین کیا یہ ان مشرکین کے لیے، ان کفار کے لیے ہے جو عہد و معاہدہ کو توڑ کر، عہد کو توڑ کر، ایگریمنٹ کو توڑ کر جو دھوکہ کرتا ہے، تو دھوکہ کرنے والے کو، چیٹ فراڈ کرنے والے کو، 420 کرنے والوں کو انڈین سیکشن کے مطابق ان کو بھی تو جیل ہوتی۔ یہ ان لوگوں کے لیے، یہ عام مشرکین کفار کے لیے نہیں جو چیٹنگ کرتے ہیں، جو دیش کے ساتھ غداری کرتے ہیں، جو دیش کے ساتھ، دیش کے خلاف شریعت رچتے ہیں، ان کے لیے سنویدھان میں جو سزا ان کے لیے، قرآن نے بھی وہی سزا منتخب کی۔ اور پھر وسیم رضوی صاحب، شاید آپ کو معلوم نہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک ایک ورڈ بولتا، ایک ایک ورڈ بولتا۔ لال کرشن اڈوانی جی نے کہا، کسی نے پوچھا کہ سر زنا بہت ہوتے، ریپ بہت ہوتا ہمارے ملک میں، کیسے بچا جائے؟ لال زانی کو کیا سزا ملے کہ کوئی اور ہمارا بچہ زنا نہ کرے؟ لال کرشن اڈوانی جی نے کہا اس کو ڈیتھ پینلٹی ملنی چاہیے، سزائے موت ملنی چاہیے۔ اچھا سزائے موت دیں گے، کیوں خامخواہ ایک زندگی کو خراب کریں؟ آپ اس نے زنا کیا، سزائے موت دے دیں گے، مر جائے گا بیچارہ۔ تو انہوں نے کہا کہ زنا کیا اس نے، سماج کی ایک بیٹی کی عزت لوٹی ہے اس نے، ایک کلی کو توڑا ہے اس نے، therefore should be death penalty، سزا موت ملنی چاہیے۔ ہم نے کسی حافظ قرآن نے، کسی مولانا نے پوچھا کہ سر اگر ایسا نظام بن جائے کہ زنا ہو ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ اتی سندر، بہت بڑھیا، ہم تو دیو بھوا کی طرح مانیں گے، اس لیے کہ ان کا سمان کریں گے، کیونکہ اگر ایسا نظام قائم ہو جاتا ہے کہ بھئی ہمارے نوجوان زنا سے دور ہو جائیں، زنا کریں ہی نہ، تو سزائے موت کس بات کی؟ وہ تو سماج کے اندر اچھا کام ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ سر بتائیے پھر کیسا راستہ ہونا چاہیے؟ وسیم رضوی صاحب، آپ کو یہ جواب، آپ سے یہ سوال آپ جواب دیجئے گا، اور اس طرح کا دماغ رکھنے والے، دماغ میں اس طرح کا بھوسا رکھنے والے ان تمام شرارتیوں کو میرا یہ چیلنج، زنا زانی کو سزائے موت ملنی چاہیے، لیکن اس زنا سے کیسے بچیں گے؟ پوچھو دنیا والوں سے کہ کیا تمہارے پاس کوئی راستہ ہے؟ آپ شروع سے پوچھے آواز تھا سے، آپ شروع سے پوچھے دساتیر سے، دنیا کے سب سے پہلے انسان سے لے کر دوسرے انسان سے لے کر آپ قیامت تک آنے والے قرآن کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، آپ سب سے پوچھئے کہ جہاد، آپ زنا سے کیسے سماج کو بچائیں، بیٹیوں کی عزت کو کیسے محفوظ کریں؟ آپ پوچھئے رگ وید سے، آپ پوچھئے سام وید سے، آپ پوچھئے رامائن سے، آپ پوچھئے مہابھارت سے، آپ پوچھئے بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے پروفیسر سے، بڑے بڑے ودوانوں سے، بڑے بڑے رشی پنی مہاپروش سے، مہا آتماؤں سے کہ زنا سے کیسے بچیں۔ زنا کے بارے میں، زنا سے بچنے کا کوئی راستہ دنیا کی کسی کتاب کے پاس نہیں، دنیا کے کسی بڑے پڑھے لکھے ودوان کے پاس نہیں۔ آپ امریکہ سے پوچھو کہ تم نے تو چاند پر روبوٹ کو بھیج دیا، کامیاب ہو گئے، تم چاند کے اس زمین پر، اس سطح پر پہنچ چکے تھے جہاں پر زمین، جہاں پر پانی دکھائی دیا، ابھی کچھ دنوں پہلے یہ کامیابی حاصل کی۔ لیکن بتاؤ کہ زنا سے سماج کی بیٹیوں کو کیسے بچائیں؟ زنا سے بچنے کا راستہ امریکہ والوں سے پوچھو، کہے گا کہ میرے پاس جواب نہیں ہے، میرے پاس کوئی پائے نہیں۔ چین سے پوچھئے، کیا
जापान से पूछिए, कोरिया से पूछिए, फ्रांस से पूछिए, लीबिया से पूछिए, ब्रिटानिया से पूछिए, इंग्लैंड से पूछिए, ऑस्ट्रेलिया से पूछिए, ऑस्ट्रेलिया से पूछिए, न्यूजीलैंड से पूछिए, ओस्लो से पूछिए, नॉर्वे से पूछिए, और जर्मन और फ्रांस यूक्रेन से पूछिए कि जिना से बचने का कोई रास्ता है? दुनिया के इंसानों बताओ, वसीम रिजवी कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन कुरान से पूछो कि जिना से बचने का क्या रास्ता है, तो कुरान साफ कहेगा कि समाज के लोगों से सिर्फ इतना कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखे, बेटियों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखे, तो अल्लाह तबारक व तआला का ये कुरान बोलता है कि अगर तुम्हें जिना से बचना है तो कुरान के पास उपाय है। वो कौन सा रास्ता? कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहें नीची रखो। कुल लिल मुमिनाति यगुद्दून मिन अबसारिहिन, समाज की बेटियों अपनी निगाहें नीची रखो। तो इससे क्या होगा? निगाहें नहीं मिलेंगी। जब निगाहें नहीं मिलेंगी तो चैटिंग की शुरुआत नहीं होगी। जब चैटिंग की शुरुआत नहीं होगी तो हाय हेलो तक बात नहीं पहुंचेगी। जब हाय हेलो तक बात नहीं पहुंचेगी तो आई लाइक तक बात नहीं पहुंचेगी। जब आई लाइक नहीं होगा तो आई मिस यू नहीं होगा। जब आई मिस यू नहीं होगा तो आई लव यू नहीं होगा। जब आई लव यू नहीं होगा तो अजनबियत बढ़ जाएगी। जब अजनबियत बढ़ेगी, बातचीत नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? जिना नहीं होगा। जब जिना नहीं होगा तो फिर सजाए मौत भी नहीं दी जाएगी। इसने बताया उपाय। वसीम रिजवी साहब है तुम्हारे पास जवाब नहीं दे सकते, वलन तफालू, क़यामत की सुबह तक तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा, इसलिए कि ये अल्लाह का कुरान है, ये किसी इंसान का कुरान नहीं है। मेरे भाइयों, ये एक अनमोल एक उदाहरण है। हमारे कुरान ने इंसानों को इंसानियत का रास्ता बताया, और ऐसा नहीं कि कुरान में जो आदेश उपदेश है वो सिर्फ कुरान ही में। कुरान के आदेश कन्वर्टेड इनटू द संस्कृत लैंग्वेजेस, द lots of messages are found in the world, particular हमारे भारत में पाए जाते हैं। हमने आयत पढ़ी, दर्शनहीन स्त्रियां, स्त्री लोग, औरतें अपनी दर्शन न कराएं। किनको? गैर महरम। कौन कह रहा? ऋग्वेद कह रहा। वसीम रिजवी अपने खुदा को बोलना, हे हमारे परमात्मा, आप शैतानी हरकत आपने की, आप अपने गुरु को कहिएगा, आप अपने डुप्लीकेट नकली खुदा को कहिएगा कि आपने जो इल्जाम लगाया, आपने जो हरकत की, इससे भारत में पूरी दुनिया के 200 अरब मुसलमानों के दिल को आपने ठेस पहुंचाया। हाँ, अगर आप के दिल में यह बात है कि नहीं, ये कुरान है, बस कुरान है, मुसलमानों की किताब, इसको पढ़कर तो देखो। अगर कहीं पर एतराज हो तो निशान हो, उसको हाईलाइट करो। आप आइए मदरसे से, इस गांव के मदरसे में आइए, मौलाना इकराम साहब के पास आइए, उनकी टीम के पास आइए, यहाँ के उलमा के पास आइए, हमारे काजी शरीयत मुफ्ती वसी साहब के पास आइए, मौलाना अब्दुल्ला के पास आइए। वो बताएंगे आपको कि ये जो तुम समझ रहे हो ना, कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ज़ना, औरतें निगाहें नीची रखे, इसका मतलब यह है कि औरत आजाद जिंदगी ना गुजारे। नहीं, इसका यह अर्थ नहीं। इसका यह अर्थ है कि दर्शनहीन स्त्रियां, दर्शनहीन स्त्री अपने आप को दर्शनहीन बनाए, यानी किसी गैर महरम के सामने अपनी खूबसूरती को खोल करके न जाए। अमूमन बेपर्दगी की वजह से हमारे नौजवान भटक जाते हैं। अगर कोई औरत, हमारे समाज की कोई बेटी पर्दे के अंदर अगर मार्केट में चलती है तो उसको सम्मान की निगाह से देखते हैं। अगर कोई औरत वहीं पर बाल खोल कर चलती है तो हमारे नौजवान दिल पे हाथ रखकर हाय हाय भरते, आहें भरते, और फिर रातों दिन उनकी दिमाग, उनकी यादें दिलो दिमाग में किस लिए? बहुत से बोलते हैं कि आई लव ट्रू, आई लव यू, माई लव आई इज ट्रू, बहुत सच्चा मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं। एक बात याद रखिए, सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से हो सकती है। दुनिया के अंदर आप किसी से मोहब्बत कीजिए, वो मोहब्बत वैसी डुप्लीकेट मोहब्बत है।
کوئی نہ کوئی اغراض ان کے ساتھ منسلک ہوتے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا، یوز اینڈ تھرو کا معاملہ ہوتا۔ آپ پوری دنیا کی اتہاس پڑھ لیجیے، ٹرو لو only connected with one super power، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے ساتھ ٹرو لو صرف ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی بہت سے نوجوان محبت نہیں کرتے، اگر کوئی کرتا ہے اٹھاتا بٹھاتا ہے اپنے پیرنٹس کو تو پیچھے کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ قرآن تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھلائی کا پیغام لے کر آیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کی اتباع کے لیے، ہدایت کے لیے۔ صاف لفظوں میں کہا کیسے کورونا آ جائے تو کیسے بچنا ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ بھیا ہاتھ دھو لیا کرو، تو اتر پردیش کے ایک ہمارے لال مجکر نے کہا کہ ہاؤ کین آئی ایکسپٹ دا قرآن، اٹ از اے فرمان آف قرآن، یہ قرآن کا فرمان، ہم کیوں ہاتھ دھوئیں، ہم نبی کے طریقے پر کیوں عمل کریں۔ I hate the Muhammad, I hate the command of Allah, we don't follow، ہم نہیں مانیں گے، نہیں عمل کریں گے، because I am سناتن دھرمی، ہم سناتن دھرمی۔ ہم نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے بھائی، آزادی ہے، جس کو جس مذہب پر اچھا لگے وہ عمل کرے، لیکن ہاتھ دھو لو گے تو فائدہ ہوگا۔ ہمارے نبی کا فرمان، اور ہمارے نبی جھوٹ نہیں بولتے، ہمارے نبی، کیا ہمارے نبی کا تذکرہ آپ کی کتابوں میں نہیں ہے؟ وسیم رضوی صاحب، آپ بتا دینا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو بنا سوار کر، آپ کی ہمت میں، آپ کے پیٹ میں پمپ بھر بھر کر جو آپ کو پھلا دیا، آپ کو اسٹرانگ کر کے تب جا کر سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کیا، ان کو بتا دینا کہ اس قرآن پر اعتراض کرنے کا تمہیں حق نہیں، اس لیے کہ اس قرآن میں نبی کا تذکرہ، اس قرآن میں محمد کا آخری ہونے کا تذکرہ، اور نبی کو آخری ماننا اگر پاپ ہے۔ قرآن میں کہا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہی آیت کا سیم مطلب ویدات کے اندر کہا گیا، صاف لفظوں میں کہا گیا، ಪ್ರಿಯ ಮಸಿಯಕ್ಕೆ ನರಾಶಾಸಂಬಾಜಿರಂ ಬಾಜನ್ನೆ ಶೈಲೀರಂ ಪೂಷಣಂ ಸನ್ಮೈರಿ ಭೇರತಂ ದುರ್ಗಾದ ವಸವ ಸುದಾನವೋ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮಾನೋ ಅಹಂಸೋ ನಿಷ್ಪಿಪರ್ತ۔ اگر قرآن پر آپ کا اعتراض ہوتا کہ قرآن میں قیامت کا تذکرہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ، اگر قرآن پر آپ کا اعتراض ہے کہ قرآن پر نبی کی اتباع کی بات کہی گئی، قرآن کریم کے اندر محمد رسول اللہ کو جگت گرو کہا گیا ہے، جیسے ان کنتم تحبون اللہ من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تو اٹھا کر دکھا دینا اپنے بھوشیہ پران کو، اٹھا کر دکھا دینا ان کو اسم اللام الو ہدوا الو سوریہ سرو نکشترہ۔ اور اگر تمہیں بھوت سوار ہو گیا ہو تمہارے خداؤں کو کہ ہم قرآن کے اوراق کے اندر تبدیلی کریں گے، ہم قرآن کی آیتوں کو نکال دیں گے، ہم قرآن کے احکامات کو بدل دیں گے، یہ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے۔ عبداللہ سالم کی زبان میری ہے لیکن فرمان اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، تمہیں کتنوں طاقت لگا کر منسٹر تم کو بھیج دے، تم کو پی ایم بھیج دے، سی ایم بھیج دے، تم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، تم انترراشٹریہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، تم گرو گھنٹالوں کو ساتھ لے لو، تم قرآن کو نہیں بدل سکتے، تم قرآن کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ ایشور نے کہا نکیرت پروننتی ورتانی ادبدھانی ورون سورتانی، ایشور کے ودھان نہیں بدلتے وسیم رضوی صاحب، ایشور کے فرمان نہیں بدلتے۔ جو لوگ کمروں میں بیٹھ کر قرآن پر ٹپڑی کرتے ہیں، آؤ میدان میں، ہمارے مدرسوں میں آؤ، ہمارے مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہمارے مدرسوں میں شانتی بتائی جاتی، ہمارے مدرسوں میں سیرت پڑھائی جاتی، وہ سیرت جس پر عمل کیے بغیر تم دنیا کے اندر طاقتور بن سکتے ہو، مرنے کے بعد تمہیں مکتی نہیں مل سکتی۔ جیسا کہ تلسی داس نے کہا، صاف لفظوں میں کہا، یہاں نہ پکش باتیں کچھ راتوں وید پران سنس مد بھاگوں، تب لگ جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی، محمد کے بغیر کوئی
पार नहीं होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।